الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علیکہ سیدی مرسلین قرآن پاک میں جو معاملات بھی بیان ہوئے ہیں اس کا ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی دل میں تمنا یہ رکھتا ہے کہ اس کو یہ درجہ چاہیے تو اللہ نے قرآن کے ذریعے وہ رستے متعین کیے ہیں کہ ان رستوں سے وہ گزرے گا تو پھر ان کو جو بھی ان رستوں سے گزر جائے گا اس کو وہ مقام وہ مرتبہ حاصل ہو جائے گا۔ پیر و مرشد اس میں رہبر کہہ لیں، رہنما کہہ لیں، استاد کہہ لیں، پیر و مرشد کہہ لیں، اس رستے کی رہنمائی دیتے ہیں۔ کوئی جاننے والا ہو نا کسی رستے کا، ہم نے کہیں جانا ہو تو جو وہاں سے ہو کے آیا ہو نا، اگر اس سے پوچھا جائے تو وہ کچھ ایسی چیزیں بتا دیتا ہے کہ جس سے وہاں پہنچنا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ پہلے کوئی اس سے گزر چکا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے بھی یہی کام کیا ہے کہ جو صالحین جہاں رب کائنات کو، یہ قرآن جو ہے یہ رب کی کتاب ہے، بندے کی نہیں ہے، یہ لفظ بندے کے نہیں ہیں، یہ رب کے ہیں، رب نے بیان کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں رب کو بہت زیادہ، اب 1,24,000 پیغمبر آئے، ان میں سے چند کا تذکرہ ہے قرآن میں، اور احادیث بھی اگر سارا اسٹڈی کیا جائے تو پھر بھی 200-400 نبیوں کے نام ملیں گے۔ پھر چند ایک کا ذرا تذکرہ اسپیشل کیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ان کے انداز رب کو پسند آئے۔ اس کا مطلب یہ کہ ان انبیاء کے انداز، طور طریقہ رب کائنات کو پسند آیا ہے۔ ہمیں ان سے یہ چیز سیکھنی چاہیے۔ ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے کہ کوئی واقعہ بیان کیا جاتا ہے نا تو واقعہ سننے کے بعد سبحان اللہ کہہ کے فارغ ہو جاتا ہے، یعنی یہ ان کے واقعات ہیں، ہمیں اس سے کیا لگے۔ نہیں، قرآن ابراہیم علیہ السلام یا ان کی امت کے لیے نہیں آیا، قرآن ہمارے لیے نازل ہوا ہے۔ قرآن ہمیں بتا یہ رہا ہے کہ آپ لوگوں کی قسمت میں بھی یہ چیزیں ہو سکتی ہیں۔ جیسے ایک بیان میں میں نے عرض کیا تھا کہ جو ان رستوں سے گزرے گا اس کو خلیل کا فیض ملے گا، دوستی کا فیض ملے گا۔ تو قرآن تو ہمارے لیے ہے، اور ہم نے قرآن مجید کو برکت کے لیے رکھا ہے۔ بس سورہ فلاں صورت پڑھو یہ ہو جائے گا، فلاں صورت پڑھو یہ ہو جائے گا، فلاں صورت پڑھو یہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ اس کا تو ایک لفظ بھی بہت ہے، قرآن کا ایک لفظ رب کی کلام ہے، رب کی باتیں ہیں، رب کی گلیں ہیں، اس کی گل بات ہے، تو وہ تو ظاہری بات ہے، بہت اعلیٰ ہے وہ چیز۔ لیکن اصل چیز تھی قرآن کو سمجھنا، قرآن کو سمجھنا، قرآن سے محبت اور عشق کا رشتہ استوار ہونا۔
جو اس امت کا رشتہ جو ہے قرآن سے کٹ گیا ہے۔ اس لیے ان واقعات کو اسپیشل بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ رب کائنات کو یہ واقعات بڑے اچھے لگے، یہ انداز بڑا پسند آیا ہے، بڑا اسپیشل۔ اب کتنا ایک چیز خیالی بیان کرنا ہوتا ہے، خالی بیان نہیں کی، بلکہ امت مسلمہ کے لیے، ہمارے لیے، ہم بہترین امت ہیں۔ سارے نبی جو اس دنیا میں آئے وہ ایک دعا کرتے رہے کہ رب کائنات اگر تو ہمیں نبی بناتا چاہے نہ بناتا لیکن ہمیں نبی کی امت میں پیدا کر دیتا۔ یعنی اس امت کی شان اتنی اعلیٰ ہے، اس کے اعمال، اس کے معاملات وہ بعد کی بات ہے، لیکن نبی کی نسبت سے، حضور کی نسبت سے، آخر الزمان نبی کی نسبت سے، آقا و مولا کی نسبت سے اس امت کی شان اتنی اعلیٰ ہے کہ تمام نبی اس خواہش میں گزرے، یہ دعا کرتے رہے کہ کاش ایسا ہوتا کہ ہمیں نبی نہ بنایا جاتا، آخر الزمان نبی کی امت میں پیدا کر دیا جاتا۔ اندازہ کر لیں کہ اس امت کی شان کتنی اعلیٰ ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی تو وہ اماں فرماتی ہیں کہ آپ کے ہونٹ ہل رہے تھے، اور جب ہم نے قریب کان لگا کے سنا تو آپ کہہ رہے تھے ربی حبلی امتی، یعنی جب دنیا میں تشریف لائے تب بھی امت کی فکر تھی، ہمیں فکر ہی کوئی نہیں۔ جب آپ کا وصال ہوا تو صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں کہ تب بھی آپ کے ہونٹ ہل رہے تھے، اور ایک صحابی نے کان لگا کے سنا تب بھی آپ فرما رہے تھے ربی اے اللہ میری امت کی خیر کرنا۔ ہوئے ہوئے ہوئے، اتنی محبت کرنے والے نبی، تو پھر نبی کیوں نہیں خواہش کریں گے کہ ان کی امت میں آئیں؟ بڑی بات ہے، چھوٹی بات نہیں۔ اسرائیل سے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب آپ کسی کی روح قبض کرتے ہیں تو اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہے؟ تو عرض کرتے ہیں کہ حضور جب کوئی نیک بندہ ہوتا ہے نا، اس کی روح ایسے قبض کرتے ہیں جیسے کہ مکھن سے بال نکال لیا جاتا ہے، اور دوسری مثال دی کہ جیسے کوئی چھوٹا بچہ ماں کا دودھ پی رہا ہو اور دودھ پیتے پیتے چھوٹا بچہ سو جائے تو ماں کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کے منہ سے دودھ اس طریقے سے نکالوں کہ وہ جاگے نہ، اس طریقے سے میں جان۔ اور آپ نے فرمایا جو گنہگار ہوں گے ان کا کیا معاملہ ہوگا؟ فرمایا ان کا معاملہ اس طریقے سے ہوگا کہ جیسے کانٹے دار جھاڑی ہو اور اس کے اوپر ململ کا کپڑا پھینک کے کھینچ دیا جائے، آپ کو بڑا دکھ ہوا۔ آپ نے فرمایا اسرائیل کو کہ جب میری روح قبض کرنے کے لیے آئے تو ایک کام کرنا، جتنی تکلیف دینی ہوگی ساری مجھے دے دینا، میری کسی امتی کو تکلیف نہ ہو۔ واہ واہ، یہ کتنی بڑی بات۔ تو بحیثیت امت ہمارا درجہ بہت اعلیٰ ہے نبی کی نسبت سے۔ آگے ہمارے اعمال کیا وہ ایک علیحدہ چیپٹر ہے، ہماری سوچ کیا، ہماری فکر کیا، وہ ایک علیحدہ چیپٹر ہے۔ تو قرآن اگر یہ واقعہ کو ہائی لائٹ کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ واقعہ بڑا اسپیشل ہے قرآن کی نظر میں، بلکہ اللہ کی نظر میں۔ انسان کو کچھ اس طرح کا ہونا چاہیے کہ اگر اللہ کی رضا یہ ہو کہ سب کچھ لٹا دے تو اس کو سوچنا نہیں چاہیے، وہ سب کچھ لٹا دے۔ اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی رضا کا کیسے پتہ چلے؟ یہ بڑی مین چیز، اللہ کی رضا کا کیسے پتہ چلے گا، اس کی رضا کیا ہے؟ تو اس کے لیے اس کے ساتھ کچھ تعلق بنانا پڑے گا۔ ہم 24 گھنٹے نفس کی صحبت میں گزارتے ہیں کہ اللہ کی صحبت میں گزارتے ہیں؟ یہ آپ کو وہ بتائے گا سب سے پہلے جو جس کی شناسائی
جس کی تھوڑی بہت ہی گل بات اس مالک سے ہو وہ بتائے گا، میں مولوی کی بات نہیں کر رہا۔ جو شناسا ہو، رب کو جانتا ہو، اس کی اداؤں کو جانتا ہو، معرفت رکھتا ہو، اور معرفت رکھنے والے کو عارف کہتے ہیں، معرفت رکھنے والے کو عارف کہتے ہیں، یعنی یہ اگر آپ کو کہیں سے یہ بات ملے گی پوری دنیا میں تو اللہ کے ولیوں سے ملے گی، اللہ کو جاننے والوں سے ملے گی۔ جو رب کو جانتا ہوگا وہ آپ کو بتائے گا اس کی ادائیں، اور وہ بتائے گا اس کی رضا کو کیسے سمجھا جاتا ہے، اور یہ لفظوں سے نہیں ہوتا، یہ احساس سے ہوتا ہے، احساس سے یہ چیز ملتی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے تو ہمیں اس بات پہ ہی رشک کرنا چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے، اور قرآن جو ہے یہ ہمارے لیے نازل ہوا ہے۔ جیسے ہم یہ آج کل تذکرہ کر رہے ہیں حضرت ابراہیم کا اور حضرت اسماعیل کا، اس میں سے ہماری زندگی میں کیا ہے؟ دیکھنے والی سوچنے والی بات یہ ہے کہ اس میں سے ہماری زندگی میں کیا ہے۔ ہم سب کہتے ہیں کہ ہم ایسے ہاتھ اٹھائیں، سب کی خواہش ہوتی ہے، کوئی بندہ دنیا میں ایسا نہیں ہوگا جس کی یہ خواہش نہ ہو کہ ایسے میں ہاتھ اٹھاؤں اور ایسے دعا پوری ہو جائے۔ ہو سکتا ہے، یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے۔ جس کے آگے ہاتھ اٹھانے ہیں، جس سے بات منوانی ہے، پہلے خود چیک کرنا پڑے گا کہ تم نے اس کی کتنی مانی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بڑی پیاری ابھی میرے ذہن میں آئی، آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی مومن بندہ یہ جانچنا چاہتا ہے کہ اس کا مقام رب کے ہاں کیا ہے تو اپنے من میں جھانک کر دیکھ لے کہ اس کے اندر، اس کے دل کے اندر رب کا مقام کیا ہے۔ جو وہ اپنے دل کے اندر رب کو مقام دیتا ہے، دراصل وہ رب کا مقام نہیں ہے، وہ اسی کا مقام ہے۔ واہ! یعنی اسی اللہ نو کنی کی لفٹ کرانے ہیں، ہم کتنی لفٹ کراتے ہیں اتنی لفٹ ہمیں مل جائے گی، جتنی ہم مان لیں گے اتنی وہ مان لے گا۔ ہم نے تو ماننی نہیں ہوتی، اپنی ہر ایک کی سائنس، ہر ایک کی سیاست اپنی۔ اس لیے ان واقعات سے مین چیز جو سیکھنے والی ہوتی ہے، انسان کا کردار بہتر ہو، انسان کی سوچ بہتر ہو، انسان کا من بہتر ہو، انسان کا ظاہر و باطن بہتر ہو، اس سے فیض لیں، یہ مین چیز ہوتی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے کو بڑا اسپیشل بیان کیا رب کائنات۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ رب کے ہاں بڑا مقبول ہے۔ بیان قرآن میں کون کر رہا ہے؟ یہ رب کر رہا ہے، بندے نے بیان نہیں کی، رب بیان کر رہا ہے۔ قرآن میں تذکرہ آیا کثرت سے ابراہیم علیہ السلام کا، اس کا مطلب ہے پسند آئی ابراہیم کی ادائیں، اللہ کو اچھی لگی، اس میرے بندے نے اچھا کردار ادا کیا ہے، اچھا رول پلے کیا ہے، اچھے طریقے سے زندگی گزاری، پسند آ گئی اس کو۔ اور جہاں بات رب کی ہے ساری، جہاں اس کو پسند آ گئی وہاں اس نے نمونہ بنا دیا دوسروں کے لیے، تاکہ اس سے سیکھا جائے۔ تو ہمیں سیکھنے کے لیے یہ واقعات ہوتے ہیں، بیان کر کے سبحان اللہ کہنے کے لیے نہیں ہوتے صرف۔ اللہ رب العزت سب پہ کرم فرمائے، آسانیاں پیدا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔